بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی مصلحت اور وقت کی ترتیب نہ سمجھنے کے باوجود بھی جب تم صبر کر لیتے ہو تو وہ ساری چھپی ہوئی حقیقتیں تمہیں سمجھا دیتا ہے۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں وجہ مصلحت پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے اور فیصلہ بھی تمہارے حق میں سنا دیتا ہے۔ تم جو مانگتے ہو وہ اسے تم تک آخر کار کھینچ ہی لاتا ہے۔ تمہیں ادھورا رکھ کر ہی وہ مکمل کرتا ہے۔ پھر میں نے سب کچھ اللہ پاک پر چھوڑ دیا اور وہی ہوا جو میرے حق میں بہترین تھا۔ وجود کے جس حصے کو وہ خالی کر دیتا ہے اس خالی پن میں وہ خود بسیرا کر لیتا ہے۔ تم سے جو چھینا گیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ تم تک لوٹ آتا ہے۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے۔ تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل لو۔ دکھ، تکلیف، دل کا ٹوٹنا یہ سب ایک نعمت ہے۔ یہ سب آپ کے گناہ دھوتے ہیں، یہ آپ کو پاک کرتے ہیں، یہ آپ کو کسی بڑی مصیبت سے بچاتے ہیں۔ دل ٹوٹے گا تو نور اندر داخل ہوگا۔ ایسے ہی تو نور نہیں مل جاتا۔ اذیت سے گزر کر انسان بڑے کام کرتا ہے۔ کیا اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی ہے؟ بالکل نہیں۔ تو کیا اللہ کو سب دے دینے سے فرق پڑتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ساتھ شک بھی باندھ لیتے ہیں؟ ایک عرصے کے بعد شکوے سوال بھی اٹھا لیتے ہیں۔ جب دعا کی عرضی ڈالتے تو بالکل عاجز ہو کر ڈالے کہ میں کسی بھی معاملے کا نہ اہل ہوں نہ میرا اختیار ہے، یہ تیری ہی ذات ہے جو ہر اختیار پر اختیار رکھتی ہے۔ تو نوازنے والا ہے اور تیرا فیصلہ ہی بہترین ہے۔ رب اپنے بندے سے زیادہ جانتا ہے۔ انسان جتنی جلدی یہ بات سمجھ جائے اس کے لیے بہتر ہے۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنے آخری حدوں کو پہنچ جائے تو جان لینا کہ اللہ انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے میں ہماری بہتری ہوتی ہے، اس لیے شکوہ نہیں شکر ادا کیا کریں۔ جب لگے کہ کوئی آپ کو بیچ راستے اکیلا چھوڑ گیا ہے تو اس انسان سے گلہ کرنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کیا کرے، کیونکہ اصل میں اللہ نے آپ کو اپنے قریب آنے کے لیے اسے وسیلہ بنایا تھا، اور بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اللہ کا چناؤ دنیا کے چناؤ جیسا تھوڑی ہے۔ وہ اپنے دین کے لیے جب کسی کو چنتا ہے تو اس کی شکل و صورت، اس کا سٹیٹس، اس کی ڈگری نہیں دیکھتا، کسی کی فصاحت، اس کا حسن نہیں دیکھتا۔ پتہ ہے کیا؟ رب اندر دیکھتا ہے، دنیا باہر دیکھتی ہے۔ تو اگر اللہ نے تمہیں دین کے لیے چنا ہے نا، تو کبھی خود کو دنیا کی نظر سے نہ دیکھنا، اس رب کی نظر سے دیکھنا۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، اس لیے تو اس دین کے لیے، اس ہدایت کے لیے، اس قرآن کے لیے چنا ہے، ورنہ تمہارے آس پاس لوگوں کی کمی تھوڑی ہی ہے۔ مت سوچو اتنا زندگی کے بارے میں، کیونکہ جس نے زندگی دی ہے اس نے بھی تو کچھ سوچا ہوگا۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کی ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ جنت کے دروازے ان لوگوں کے لیے بند نہیں ہیں
جو اللہ کو اپنی ضرورتوں میں محتاجوں کی طرح پکارتے ہیں، جس کا مطلب ہے جو صرف اور صرف اللہ کو ہی اپنی ضرورت کے وقت پکارتا ہے۔ ہمیں اللہ سے ہر چیز کثرت سے مانگنی چاہیے۔ ہمیں آسمان کو اپنی دعاؤں سے بھر دینا چاہیے، پھر اللہ ہمیں اپنی عظمت اور جلال کے مطابق نوازے گا اور ہمیں کثرت سے نوازے گا۔ اگر ان کا چھوڑ جانا تمہیں اللہ کے قریب کر گیا ہے تو جان لو کہ تمہارے اس دل کو توڑنے کا یہی مقصد تھا جو انہوں نے پورا کر دیا ہے۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ تم نے جو پا لیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم نے کھو دیا ہے۔ اللہ تمہیں کمزور اس لیے نہیں کرتا تاکہ تمہیں سزا دے سکے، بلکہ وہ تمہیں اس لیے تھکا دیتا ہے تم جان سکو کہ تمہاری ساری طاقتیں صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ وہ تمہیں گرا کر ہی سنبھلنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ اس آزمائش اور صبر کے ذریعے سے ہی اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ کچھ لوگ اللہ کے درد کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ آزمائش طویل اس لیے بھی ہے کیونکہ تم درد میں ہی اللہ سے ملتے ہو۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی، بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے تم جس چیز کو چھوڑ دو گے تو اللہ عز و جل تمہیں اس سے بہتر عطا فرما دے گا۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔